ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہوشیار ہوئے، سائیکل لوں گا، فون لوں گا، کار لوں گا، یہ شوق ہے نا بچوں کے، تم دیکھو یہ شوق ہے ہمارے بچوں کے، توجہ کرنا۔ امیر کا بچہ ہے جیسے امیر گھروں میں تو اس کے شوق اپنے حساب کے ہیں، دو چار چینیں پہنے پھر رہا چاندی یا سونے کی، شوق ہے، دو چار موبائل لے کے گھوم رہا، شوق ہے، کاریں گاڑیاں لے کے گھوم رہا، کوئی منڈی گاڑی لے کے گھوم رہا، کوئی تھار، کوئی بیمار، جس کی جیسی ہے اپنی لے کے گھوم۔ بات حقیقت ہے کہ بھئی امیر ہے، بات صحیح ہے، جیسا ماحول ہے نا گھر میں، جیسا ماحول ہے نا گھر میں۔ سنو، بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام ہے محمد خان ثانی، سلطنت عثمانیہ کا بچہ ہے، پہلے سے گھر میں حکومت ہے۔ سلطنت عثمانیہ 625 سال رہی، تقریباً کتنے سال رہی؟ 625 سال، مگر شروع سے یہ حکومت اسلام کی بنیاد پر رکھی گئی، اسلام کے طور طریقے پر رکھی گئی۔ سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، لوگوں یہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا باپ سلطان، اس کا باپ بادشاہ۔ جب یہ پیدا ہوا نا تو اس نے اپنے گھر کا ماحول دیکھا، باپ کی ایک ہی تمنا تھی، سلطان محمد خان ثانی کے باپ کی ایک تمنا تھی میں قسطنطنیہ کو فتح کر لوں۔ نبی کی حدیث ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ بے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لوگوں ذرا کان کھول کر کے سنو، جب محمد خان ثانی جوان ہوا تو اس نے دنیا کے کوئی شوق پورے نہ کیے، بلکہ سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو قسطنطنیہ فتح کر کے دکھانا ہے۔ اس کا شوق ہی یہ تھا، اس لیے کہ گھر میں جب پلا بڑا تھا تو باپ کا ادھر رجحان تھا، حالانکہ بادشاہ کا بیٹا، اور ماں نے پتا کیسے پالا تھا؟ ہائے ہائے، سلطان محمد خان ثانی کہتا ہے کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو وضو کر لیتی، اور وضو کرنے کے بعد میں ماں کی گود میں چپک کے ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا، میری ماں نبی کا درود پڑھتی جاتی تھی، میں ماں کا دودھ پیتا جاتا تھا۔ او جلسے میں آنے والوں، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نبی کا درود پلا کے پڑھ کے پلائے گی تو وہ جوان ہو کے وہ بچہ کہیں کا نچکیا یا باپ کا باغی نہیں بنے گا، بلکہ بنے گا تو مسجد کا نمازی بنے گا، قرآن کا قاری بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلطان کہتا ہے آج ہماری مائیں بچوں کو کارٹون نکال کے دے دیتی ہیں یوٹیوب پہ، کوئی چھوٹا پتلو موٹا پتلو دکھا رہی ہے، کوئی چھوٹا بھیم بڑا بھیم دکھا رہی ہے۔ سلطان محمد خان ثانی کہتا ہے میری ماں مجھے تھپکیاں دیتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور بڑے پیار میں یہ سناتی تھی، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھیں صلو علیہ کہتے کہتے۔ یار گھر کے ماحول بڑے اثر رکھتے ہیں میرے بھائیوں، گھروں میں ماحول اچھے پیدا کرو، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں، تم قبروں میں چلے جاؤ تمہاری نسلیں ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی نظر آئے۔ اس خطے کے سارے جانور خوشحال تھے جس خطے میں نبی بکریاں چرانے جاتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے خوشحال تھے، لوگوں اچھا گھاس چرتے تھے خوشحال تھے۔ اتفاق سے کئی دن نبی جنگل میں نہ جا پائے، اس کھیت میں اور صحرا میں نہ جا پائے جہاں روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اور لوگوں جنگل کے جانوروں کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے انہیں بھی سکون ملتا تھا۔ نبی کا چہرہ تو وہ ہے، انسان دیکھے تو اسے سکون ملے، جانور دیکھے تو اسے سکون ملے۔ ارے کتنی حدیثیں ہیں، ہرنی نبی کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی اگر مجھے کہیں راحت ملے گی تو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں جا کے ملے گی، یہاں جاتے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جانوروں نے نبی نہیں آئے، نبی تشریف نہیں لائے، جانوروں نے میٹنگ کر لی، کیا کریں کیا کریں۔ حضرت حلیمہ کی ایک بکری پکڑ لی، شیر لے گیا، کیا کر لیا، لاؤ تمہاری تو بکری لے جا، شیر دیکھوں بعد میں دیکھیو، بکری ملے گی یا ڈھانچہ؟ بتائیے آپ۔ جی ڈھانچے ملے گا۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی میری طرح میری طرح، تو یہ ذرا بکری دیکھو دکھا شیر کو، بکری تو بکری، خود بھی چلا جائیے جا اس کے پاس،
اگر چھوڑ دے تو. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جی. بکری لے گیا حضرت عبداللہ. آج ایک بکری کا میں عبداللہ حضرت حلیمہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا. ٹھیک ہے. بکری لے گیا شیر. نبی نے فرمایا اتنی کی شیر کی ہمت ہے جو میری بکری لے جائے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کس کی ہمت ہے ہماری بکری لے جائے. چلو چلتے ہیں. جنگل میں پہنچے. جا کر میرے نبی نے اعلان کیا کون لے گیا ہماری بکری. سارے جنگل کے جانور جمع. وہ بوڑھا سا شیر جو نبی کی بکری لے کے گیا ہے نبی کی بارگاہ میں بکری کا کان منہ میں دابے ہوئے حاضر ہوا. یا رسول اللہ آپ کی امانت یہ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. گئی تھی تو بھوکے پیٹ تھی. شیر لایا تو پیٹ بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر کے سامنے بکری چر لے. یا رسول اللہ ہماری کیا ہمت کہ اسے نقصان پہنچائیں. ہم تو حفاظت کر کے اسے چرا رہے تھے. سبحان اللہ. ہم تو اس کی حفاظت کر رہے تھے. آقا لے کے گئے تھے تو بھوکی تھی. لائے ہیں تو کھلا کے لائے ہیں. نبی نے فرمایا پھر تم نے اس بکری کو لے کے کیوں گئے. یا رسول اللہ ہماری اوقات نہیں کہ آپ کی بکری لے جائے. وجہ اتنی سی ہے کئی دن سے آپ جنگل میں نہیں آئے تھے. آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے من بڑا بے قرار تھا. بس میٹنگ یہ ہوئی کہ نبی کی ایک بکری لوٹ لی جائے. چھڑانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. ذرا مل کر بولو ذرا اونچا بولو. نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل اسٹیج کی توجہ اور آپ کی توجہ. آخری جملے ہیں اور بڑے پیار کے جملے ہیں اور بڑا مین پوائنٹ بول کے جا رہا ہوں. بہت خاص جملے ہیں. مین پوائنٹ عقیدہ دے کے جا رہا ہوں. چکر میں مت پڑ جانا. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز لے کر آئے تھے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو کلیئر میں صابر لے کے آئے تھے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو پاک پٹم میں فرید الدین لے کے آئے تھے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو دہلی میں نظام الدین لے کے آئے تھے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو بریلی میں احمد رضا خان لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اس کے الگ ہمارا ذرہ برابر عقیدہ نہیں ہے. جملہ جو دے کے جا رہا ہوں جملہ سننا جملہ سننا. بکری پکڑی شیر نے. بکری کس کی؟ نبی کی. بولو نبی. بولو کس کی تھی؟ نبی کی. پکڑی شیر نے. چھڑانے کے لیے آ گئے. چھڑا لیا. جب نبی بکری کو نہ تکلیف میں رہنے دے تو اگر مرنے کے بعد قبر میں تجھے فرشتے پکڑ لیں گے تو مدینے سے قبر میں تجھے چھڑانے کے لیے مصطفیٰ آ جائے گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبحان سبحان. حق میرا ایمان ہے جی حق ہے کہ جب ایک بکری کو وہ نہیں رہنے دے سکتے شیر کے چنگل میں تو پھر تیرا نبی اگر تو نبی کا ہو گیا. جی جی بے شک. کیا بات جا ان کا لے جی حق بات ہو جا ان کا. اگر تو نبی کا ہو گیا تب میں بات کر رہا ہوں. جب ایک بکری کو نہیں رہنے دے سکتے شیر کے قبضے میں تو پھر تجھے فرشتوں کے اس قبضے میں اس عذاب میں کیسے رہنے دیں گے. مدینے سے آ کے کہیں گے ارے اس سے کیا کہتے ہو یہ تو میرا ہے. کیا بات ہے. سبحان